عمران خان صاحب آپ کا بہت احترام کرتے تھے، کرتے ہیں، یقینی طور پہ ابھی بھی کرتے ہوں گے، اور آپ کا ان کے ساتھ ایک تعارف یا تعلق بھی رہا. تو وہ جو جیل میں ہیں اور جن مقدمات کا آپ تو وہ سزا یافتہ ہیں، اب تو ملزم نہیں ہیں، سزا یافتہ مجرم ہیں وہ ریاست کی نظر میں، مشکلات ان کی کو کم ہوں گی؟ دیکھیں، رات کتنی لمبی ہو جائے نا، صبح ضرور ہوتی. امانت میں خیانت کرنا یہ کتنا بڑا جرم ہے؟ میرے نبی کا فرمان ہے، میں اپنے امتی سے ہر گناہ کی امید رکھتا ہوں لیکن دو کی امید نہیں رکھتا. ایک وہ جھوٹ نہیں بولے گا، ایک خیانت نہیں کرے گا، خائن نہیں ہوگا. خائن نہیں ہوگا. تو یہ جو 8 فروری اور 9 فروری 8 کا الیکشن، اور پھر 9 فروری کو کیا ہو گیا اور رات کو لوگ سوئے اور صبح بس مر کے ہی انشاءاللہ فیصلہ ہوگا. مرنا تو سب نے ہے نا، مرنا تو سب نے ہے. سعید ابن جبیر رحمہ اللہ آخری شخص تھے جی جس کو حجاج نے قتل کیا، آخری شخص تھے. اس کے بعد وہ کسی کو قتل نہیں کر سکا. اس کی حالت ہی وہ نہیں رہی کہ وہ قتل جی، کر. 40 دن بعد 50 دن بعد مر گیا وہ. تو کہنے لگا تمہیں کیسے قتل کروں، اس سے پوچھ رہا ہے. پوچھ رہا ہے. فرمانے لگے جیسا تمہیں آخرت میں قتل ہونا پسند ہے ویسے تو مجھے قتل کر دے، جیسے تو مجھے قتل کرے گا ویسے تجھے وہاں قتل کیا جائے گا، تو جو تجھے پسند ہے وہ کر لے. ہاں، تو جیسا کوئی ظلم کر رہا ہے ویسا آگے اس کے ساتھ معاملہ ہو جائے گا. یہ خیانت کے زمرے میں آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ لوگوں نے اعتماد کرتے ہوئے اپنا ووٹ کسی کے حق میں، اپنی رائے کسی کے حق میں دی ہو، اور اس کی رائے کو تبدیل کر دیا جائے؟ یہ تو بہت بڑی خیانت، بہت بڑی خیانت. ساری دنیا میں ہم بدنام ہو گئے ہیں، کیا پھلے رہے گا. زبردست خیانت. اس طرح پھر چل جاتی ہیں چیزیں، پھر نظام، نہیں چلے، ریاستیں. نہیں چلے. تو اللہ کے قانون کو چیلنج ہے نا. اللہ نے اس دنیا کو خود کنٹرول کیا ہوا ہے. بادشاہی اللہ کی ہے. للہ ملک السماوات والارض للہ الامر من قبل ومن بعد ان القوة للہ جمیعا قل اللہم مالک الملک. یہ ساری آیات بتاتی ہیں کہ یہاں شہنشاہی اللہ تعالیٰ کی ہے. اگر وہ کوئی ذاتی کر رہا ہے، کوئی بددیانتی کر رہا ہے اور اس کو ڈھیل اللہ دے دیتا ہے تو اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، لیکن ایسا نہیں کہ اللہ غافل ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ شمر و حسین ایک کرسی پہ بیٹھے ہوں ہو سکتا. بروز محشر، یہ تو نہیں ہو سکتا. تو ایسے ہی تو مولانا صاحب، ہم نے باہر تو بورڈ یہ لگا کے رکھا ہوا ہے کہ اس ملک میں ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان رہتا ہے، اور اندر پھر ایک جمہوریت کا ایک نظام ہے، وہ ایک 5 سال کی مشق ہے، لوگ اس حق کا استعمال کرتے ہیں اور وہ رات کو کچھ اور ہو جاتا ہے. جمہوریت تو پڑھے لکھے طبقے کے لیے ہوتی ہے کہ ووٹ دینے والے سمجھدار ہوں. ہمارے ملکوں میں جمہوریت ایک ناکام کھیل ہے. اس میں صحیح لوگوں کا آنا خاصا مشکل ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی صحیح رائے کا انتخاب کرے بھی اور اس کی رائے ہی تو بس پھر اللہ ہے نا، غبن ہو جائے رائے. اللہ ہے نا، ہاں، اللہ بھی تو ہے نا. اللہ کے سامنے کیس رکھ دیں. آخر میں چونکہ بہرحال عمران خان صاحب آپ کا بہت احترام کرتے تھے، کرتے ہیں، یقینی طور پہ ابھی بھی کرتے ہوں گے، اور آپ کا ان کے ساتھ ایک تعارف یا تعلق بھی رہا. تو وہ جو جیل میں ہیں اور جن مقدمات کا آپ تو وہ سزا یافتہ ہیں، اب تو ملزم نہیں ہیں، سزا یافتہ مجرم ہیں وہ ریاست کی نظر میں، مشکلات ان کی کو کم ہوں گی؟ دیکھیں، رات کتنی لمبی ہو جائے نا، صبح ضرور ہوتی. یہ اللہ کا نظام. جب اندھیرا حد سے بڑھتا ہے تو اللہ صبح صادق کو لے آتا ہے.
پہلی کا چاند نظر آ جاتا ہے۔ تو ہر رات کی سویر ہے، اس رات کی بھی سویر ہوگی۔ ہماری زندگی میں ہو جائے تو ہم بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ ہم نے بھی دیکھ لی کوئی صبح۔ ہم چلے گئے تو صبح نے ضرور ہونا ہے، اور ظالموں نے اپنے انجام کو پہنچنا ہے کہ یہ کھیل اللہ نے کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا کہ وہ کائناتی فیصلے کرے، یہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ نا فرعون نے کتنا زور لگایا کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے، 70,000 بچے مار دیے۔ موسیٰ پیدا ہو کے ہی رہا اور اس کے گھر میں ہی پل اس کے کے رہا۔ گھر میں پلا اور اس کے منہ سے نکلا یہی ہے میرا قاتل، نہیں مار سکا کہ اللہ کا غیبی نظام چل رہا تھا۔ غار ثور میں کوئی پردہ نہیں تھا، وہ سارے دروازے پہ کھڑے ہیں اور اللہ نے آگے اپنا پردہ ڈال دیا، ان کو نظر ہی نہیں آیا کہ اندر ہیں، نظر ہی نہیں آیا کہ اندر بیٹھے ہوئے۔ بلکہ امیہ بن خلف نے یا ابی بن خلف نے وہاں بیٹھ کر اندر پیشاب کیا تو اپنے حضرت ابوبکر سے فرمایا دیکھو اگر یہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا تو یہاں پیشاب کر رہا ہوتا۔ ہماری قوم میں چونکہ خیانت بہت چھوٹی سطح سے چلتی ہے اور اوپر بادشاہوں تک جاتی ہے، ریڑھی والا بھی خیانت کر رہا ہے، گلے ہوئے پھل ڈال دیتا ہے۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی، مجھے ہنسی بھی آئی دکھ بھی ہوا۔ وہ ایک آدمی ریڑھی سے آم لے رہا ہے تو وہ ریڑھی والے نے ایسے کیا ہوا ہے شاپر، تو اس کو آم دیتا ہے تو وہ آم لے کر شاپر سے گزار کر ریڑھی پہ ڈال دیتا ہے اور خود جلدی سے ایک چھوٹا آم اٹھا کے اس میں ڈال دیتا ہے۔ ایک آم اس کا چنا ہوا، اس نے شاپر میں نہیں ڈالا۔ ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے۔ ناظرین مولانا طارق جمیل نے جتنی بھی باتیں کی وہ 100% درست ہے۔ مولانا صاحب نے واضح کر دیا ہے کہ 8 اور 9 فروری کو جو کچھ ہوا ہے اس سے ہماری پوری دنیا میں بدنامی ہوئی ہے، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ جو خیانت کرے گا اللہ تعالیٰ کی بھی ایک عدالت ہے اور وہاں صرف انصاف ہوتا ہے۔ اس دنیا کی عیاشیاں جو کرنی ہے کر لیں، لیکن آخر یہ دنیا ایک دن چھوڑ بھی جانی ہے۔ ناظرین اس دنیا میں تو جتنی بھی عیاشیاں کر لیں، خیرونیت کر لیں، لیکن بالآخر یہ دنیا چھوڑ جانی ہے، اور اللہ کے ہاں جس طرح مولانا صاحب نے فرمایا ہے کہ جب پیش ہونا ہے دنیا پر کرنے والی عیاشیوں کا حساب لازمی دینا ہوگا، وہاں ترازو کے پلڑے برابر ہوں گے۔ اور ساتھ میں مولانا صاحب نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ چاہے رات جتنی بھی لمبی ہو اس کی صبح ضرور ہوتی ہے۔ ہماری زندگی میں یا ہماری زندگی کے بعد یہ رات جو ہے یہ گزر جائے گی اور انشاءاللہ صبح صادق لازمی ہوگی۔ ناظرین اس ملک میں وقتی جو سسٹم چل رہا ہے یہ ایک جبری ظلم ہے، اور جبری ظلم کے تحت اس ملک کو چلایا جا رہا ہے۔ یہ جتنے بھی ظلم کر لیں بالآخر ظلم جو ہے وہ مٹ ہی جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق اور سچ کے ساتھ ہوتا ہے اور بالآخر حق سچ کی فضا ہوتی ہے۔ یہ دنیا کو کسی کا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے۔ وقت کے بادشاہوں کو یہی لگ رہا ہے کہ یہ دنیا ہماری ہے اور ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے۔ ناظرین مولانا طارق جمیل صاحب نے کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا، بلکہ جو حقیقت تھی وہی انہوں نے واضح کی۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے دیجیے اور اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔